السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اور جواب کا سیشن ہے اور آپ کے سوال جو کچھ آئے ہوئے ہیں ان کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے جھارکھنڈ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کم عمر میں کیوں ہو گئی تھی؟ بھائی ان کے اماں ابا نے کم عمر میں کر دی تھی تو ہو گئی تھی۔ جس نے شادی کی ہے وہ رضامند ہے، جس سے شادی ہو رہی ہے وہ رضامند ہے، اور لڑکی کے گھر والے اس کے ماں باپ رضامند ہیں، تو بیچ میں تیسرا بندہ کون ہوتا ہے اس پر اعتراض کرنے والا ہے؟ دیکھیں 9 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ بالغ ہونے کی ہوتی ہے لڑکیوں کی۔ لڑکیاں 9 سال پر بالغ ہو جاتی ہیں، 9 سے 15 کے درمیان میں لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر ہے۔ تو اب چونکہ رخصتی جو ہوئی تھی وہ 9 سال پر ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے وہ بالغ ہونے کے بعد ہوئی تھی، تو بالغ ہونے کے بعد میں لڑکی کی شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ اچھی ہی بات ہے، تاکہ مرد ہو یا عورت ہو بالغ ہونے کے بعد میں جلد شادی کریں گے تو گناہوں سے بچاؤ ہوگا۔ باقی اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوانی کی عمر میں ان کا نکاح ہوا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں رہیں 10 سال، تو اس سے بڑے تجربات ان کو حاصل ہوئے، بڑے کام انہوں نے کیے پھر، اور اس وقت کی سب سے بڑی عالمہ تھی وہ، جو صحابہ اکرام کے بڑے بڑے صحابہ اکرام جو علم والے تھے، وہ بھی کسی مسئلے میں جب پھنس جاتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کے وہ یعنی اس کو دریافت کرتے تھے اور مسئلے کا حل ان کو ملتا تھا۔ تو بس یہی ہے کہ جب ان کے ماں باپ راضی ہیں، وہ راضی ہیں، کرنے والا راضی ہے، تو تیسرا بندہ کون ہوتا ہے اس میں؟ باقی یہ رہا کہ 9 سال کی عمر کی بچی یہاں کی اور عرب کی فرق ہوتا ہے، عرب کی مٹی، عرب کی آب و ہوا، عرب کی خوراک سب چینج ہے، تو وہاں جو 9 سال کی جو عمر کی لڑکی، ہندوستان کی 9 سال کی عمر کی لڑکی نہیں ہوتی بلکہ وہاں کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں۔ اور بہرحال اور اس زمانے میں رواج ہی یہی تھا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے نابالغہ کی شادی کے بارے میں، بالغہ کی شادی کے بارے میں، تو اس زمانے کا رواج یہی تھا کہ کم عمر میں بچیوں کی شادی کی جاتی تھی، تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سوال پوچھتے ہیں کیا اللہ کے نام پر صدقہ کیے جانے والا بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے یا 1 سال سے کم کا نہیں ہوگا؟ بھائی اس سوال کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے، آپ لوگ سنتے نہیں ہیں کیا؟ دیکھیں بکرا اگر صدقے کے لیے نکالا ہے تو اگر صرف صدقہ مراد ہے کہ بھائی اس بکرے کو صدقہ کر دیں گے، تو کوئی بھی عمر کا بکرا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، 5 ماہ کا، سال بھر کا، 2 سال کا، کسی بھی عمر کا بکرا دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر نظر مان رکھی تھی کہ بھائی میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، تو اس کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر نظر نہیں مانی تھی ایسے ہی صدقہ کرنا ہے تو کسی بھی عمر کا بکرا آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ زید یوپی سے کہتے ہیں حضرت سوال یہ ہے کہ عورتوں کی جنت میں عمر کتنی ہوگی؟ بھائی دنیاوی اعتبار سے 30-33 سال کی عمر اللہ رب العزت کے رسول نے بیان کی ہے کہ جنت میں جنتیوں کی عمر یہ ہوں گی، یعنی 30-33 سال کی جو جوانی ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے یہی عمر ہوگی، یہی جوانی جنت میں ہوگی مرد و عورت کی۔ یہ لمبے چوڑے سوال کا جواب تو میں ویڈیو میں دے چکا ہوں، اس کی لنک شیئر کی تھی میں نے۔ طلحہ صاحب بارہ بنکی سے کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے جو خود گلف میں پیسہ کما رہے ہیں اور دوسرا کوئی جانے کو وہاں بول رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مت آؤ، یہاں بہت حالات خراب ہے، کام دھندہ نہیں ہے، جبکہ اصلیت تو یہ ہے کہ وہ چاہتے نہیں کہ دوسرا کوئی کامیاب ہو، دوسرا کوئی پیسہ کمائے، وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا میں مزدوری کرے۔ بھائی دیکھیں رزق تو مقدر کا ہے، اللہ رب العزت نے جس کے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گا۔ باقی جھوٹ بولنا کسی کو یعنی کہ یہ کام نہیں ہے، ناجائز حرام ہے، گناہ ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب زبیر عالم صاحب پوچھتے ہیں دلی مصطفیٰ آباد سے، آج کے معاشرے میں یہ بہت چل رہا ہے کہ مکان کرائے پر، مگر اب یہ رواج چل رہا ہے کہ ایگریمنٹ سیکیورٹی پگڑی کچھ پیسے مکان مالک نے لیا کرایہ فری، کیا یہ جائز ہے؟ پگڑی میرے خیال سے جو ہمارے یہاں چل رہی ہے پگڑی وہ یہی بولتے ہیں کہ جسے آپ کے دکان کا 5,000 روپے کرایہ رکھا ہے اور پھر 5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے پگڑی رکھی ہے، تو یہ تو ناجائز ہے۔ کرایہ ہی اصل ہے، کرایہ آپ دیں بس وہی اصل ہے، اور کرایہ ہی وصول کر سکتے ہیں، پھر الگ سے پگڑی وصولنا جائز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 1 مہینے کا یا 1 سال کا کرایہ ایڈوانس میں لے سکتے ہیں کہ بھائی 1 مہینے کا کرایہ جو ہے میرا 5,000 روپے ابھی ایڈوانس میں دے دیجئے، تو یہ جائز ہے۔ باقی جو پگڑی چل رہی ہے نا آج کل یہ جائز نہیں ہے، یعنی پگڑی اسی کو کہتے ہیں کہ کرائے کے علاوہ کچھ پیسے جو ہے رکھنا اور اس کے اپنے پاس رکھے رہنا، یہ نہیں جائز ہے۔ اب آپ پگڑی سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ سیکیورٹی کے نام پر پیسے لیتے ہیں، مطلب سیکیورٹی کے نام پر جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟
تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے اتنا پیسہ جمع کرو تو پھر یعنی ہم آپ کو دکان دیں گے کرائے کے علاوہ، تو وہ الگ بات ہے. ہم نے کہا نا کہ کرایہ ہی وصول کیا جا سکتا ہے، الگ سے جو پیسے لیے جائیں گے وہ نہیں جائز ہے. باقی آپ 1 سال کا کرایہ بھی ایگریمنٹ کے طور پر لے سکتے ہیں، 6 ماہ کا بھی لے سکتے ہیں، 1 ماہ کا بھی لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے. زبیر عالم سے سوال، سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی 10 مہینے کا ہے اور میری بیوی حمل سے، بچہ بہت چھوٹا ہے، اس صورت میں بچہ گرا سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، بلا عذر بچہ حمل ضائع کرنا یہ تو ناجائز گناہ ہے. لیکن عذر اگر ہے، جیسے بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر یعنی دوسرا بچہ ہوگا تو پہلے والے بچے کی صحت میں یا اسی طریقے سے یعنی خرابی کا کوئی امکان ہے، تو اسی طریقے اور کوئی ماہر ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ بھائی جو بچہ پیٹ میں ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے یا اس کی وجہ سے اس کی ماں کی جان کو خطرہ ہے، تب گرا سکتے ہیں. تو شدید مجبوری کی بنا پر جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن 4 ماہ سے پہلے کر سکتے ہیں. 4 ماہ کا اگر ہو گیا حمل تو پھر اس کو گرانا یا ضائع کرنا جائز نہیں، بلکہ وہ قتل کے حکم میں ہے. تو کتنی بھی بڑی مجبوری ہو، 4 ماہ کے بعد نہیں گرا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ بس شدید مجبوری جو میں نے بیان کی کہ ہاں بچہ اتنا چھوٹا ہے آپ کا کہ اگر دوسرا والا ہو گیا تو پہلے والے کی پرورش ٹھیک سے نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ الگ بات ہے. ایسا کوئی جائز طریقہ بتائیں بچے روکنے کا، ابھی چھوٹے ہیں کم از کم 4 سال. بھائی یہ مدت کیوں متعین کر رہے ہیں آپ؟ اب مجھ سے مدت متعین کر کے پوچھیں گے تو میں کیسے جواب دوں گا اس کا؟ میں تو نہیں جواب دوں گا اس کا کہ آپ ایسا کچھ کریں. باقی یہ ہے کہ کچھ طریقے وہ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں آپ، تو عزل وغیرہ کے ذریعے سے. تو اس کو مسئلہ جو ہے یہ آپ ان باکس میں مجھے پوچھ لیجیے، میں آپ کو بتا دوں گا. یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے. تو ایک فوٹو میں سوال ہے، ذی الحجہ کو حج ہونا تھا، آپ امام حسین 8 ذی الحجہ کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. مفتی بھائی یہ جو آپ نے لکھا میں نے اس کو بھی پڑھا تھا، یہ سب بکواس ہے، من گھڑت جھوٹ ہے. حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا. وہ تو دشمن تھے یزید اور اس کے شمر کے جو چیلے چپاٹے تھے، انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں تو ان پر لعنتیں ہیں. باقی یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں ٹھیک نہیں. اچھا بھائی یہ سوال ہے، عقیقے میں لڑکی کے نام سے صرف بکری ہونا چاہیے، یہ بات ہے یا صحیح ہے؟ بھائی دیکھیں، عقیقے میں لڑکی کے نام سے صرف بکری نہیں، بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، آپ کوئی بھی جانور جو ہے وہ ذبح کروا سکتے ہیں. بکری ہونا صرف ضروری نہیں ہے. آج سوالات بہت مختصر تھے، میں نے گروپ بھی جلدی بند کر دیا تھا، تو اس لیے معذرت چاہتا ہوں تھوڑا تاخیر کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.